بحریہ ٹاؤن کراچی کا خواب کس عظیم ہستی نے دیکھا تھا اور وہ خواب سچ ثابت ہوا، تو ناظرین آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کا خواب کس عظیم ہستی نے 25 سال پہلے دیکھا تھا۔ یہ بات ہے 1996 کی کہ کراچی کی طرف ایک شخص ہائی وے پہ سفر کرتا ہوا ہائی وے پہ ایک چائے کے ہوٹل پہ رکتا ہے۔ چائے پینے کے غرض سے وہاں ان کی ملاقات ہوتی ہے امجد علی نقوی صاحب سے۔ امجد علی نقوی صاحب آغا صاحب کو، سید محمد علی آغا صاحب کو کہتے ہیں کہ آغا صاحب یہ جو سامنے کا پلاٹ ہے 1 ایکڑ کا، یہ پلاٹ میرا ہے اور میں یہاں امام بارگاہ تعمیر کرنا چاہتا تھا، علم بھی لگا ہوا ہے لیکن نہیں کر سکا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ پلاٹ لے لیں اور آپ جو بھی تعمیر یہاں کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ 1 ایکڑ کا پلاٹ سید محمد علی آغا صاحب کی کسٹڈی میں آ جاتا ہے اور وہ آغا صاحب اپنے بیٹے مولانا سید بدیع الدین آغا صاحب سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں مدرسہ تعمیر کریں گے۔ چونکہ 14 سال سعودیہ میں رہنے کے بعد حضرت اقدس مولانا سید بدیع الدین آغا صاحب واپسی آئے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے والد محترم سید محمد علی آغا صاحب سے کہتے ہیں کہ آغا جان اس جگہ میں کون مدرسہ تعمیر کرے گا؟ یہاں بچے کیسے رہیں گے؟ نہ یہاں گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے۔ تو سید محمد علی آغا صاحب اپنے بیٹے حضرت اقدس مولانا سید بدیع الدین آغا صاحب سے کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یہاں ایک شہر آباد ہوگا۔ وہ بات اس وقت کی کہی ہوئی بات آج جب آپ بحریہ ٹاؤن کو دیکھتے ہیں تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہی بات ہے۔ اس بحریہ ٹاؤن کے گیٹ نمبر 1 اور گیٹ نمبر 2 کے درمیان ایک بہت بڑا رقبہ جس پہ ایک مدرسہ اور ایک مسجد تعمیر ہے، یہ بحریہ ٹاؤن کی فرنٹ پہ واقع ہے۔ سید محمد علی آغا صاحب جب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ مدرسہ سٹارٹ کرنا ہے تو مولانا سید بدیع الدین آغا صاحب مدرسے کا کام سٹارٹ کر دیتے ہیں، چوپڑیاں لگ جاتی ہے، طالب علم 2-4 آ جاتے ہیں اور مدرسے کی تعلیمات سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تعلیمات سٹارٹ اور مدرسہ سٹارٹ ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد ہوٹل کا مالک ہوٹل کی زمین آغا صاحب کو مسجد کے لیے دے دیتے ہیں اور آغا صاحب وہاں پہ مسجد کی تعمیر کے لیے چونا ڈالتے ہیں اور تعمیرات سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جب آغا صاحب وہاں چونا ڈال رہے ہوتے ہیں اس وقت ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ آغا جان آپ اتنا بڑی مسجد بنا رہے ہیں، کون آئے گا؟ یہاں تو حیوان، یہاں تو انسان نظر ہی نہیں آتے اور آپ اتنی بڑی مسجد کی تعمیر کرتے۔ تو آغا جان ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ وقت آئے گا یہاں ایک شہر آباد ہوگا، ایک ایسا شہر آباد ہوگا۔ تو بات آغا جان کی کہی ہوئی بات 2 دفعہ کہی ہوئی بات وہ سچ ثابت ہوئی ہے اور کچھ عرصے تک وہ اپنے مسجد کی تعمیر سٹارٹ کرتے ہیں اور کچھ عرصے بعد امجد علی نقوی صاحب باقی زمین بھی آغا صاحب کو فروخت کر دیتے ہیں۔ آغا صاحب کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہوتے تو آغا صاحب کے پاس اپنی پرانی ایک گاڑی ہوتی ہے، آغا صاحب وہ اپنی گاڑی بیچ کے 2 لاکھ روپے بیانہ امجد علی نقوی صاحب کو دے دیتے ہیں اور عمرے کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ عمرے پہ پہنچ کے آغا صاحب جب روضہ پاک پہ حاضری دیتے ہیں اور روضہ پاک پہ روتے ہوئے دعا مانگتے ہیں، میں نے مدرسہ اور مسجد کی تعمیر کے لیے اپنی گاڑی بیچ دی اور 2 لاکھ بیانہ کر کے آئے اور باقی پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔
اور دعا مانگ کے جب روزے پاک سے باہر نکلتے ہیں تو باہر نکلتے ہی صحن میں ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کیوں پریشان ہو؟ تو آغا صاحب سر ہلاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ شخص دوبارہ سوال کرتا ہے کہ کیوں پریشان ہو؟ آغا صاحب سوچتے ہیں کہ ابھی اندر جا کے میں روزے پاک پہ میں نے اپنے نانا سے دعا مانگی، نانا کے سامنے بھی دعا مانگی، اور باہر آ کے میں اس شخص کے سامنے سر ہلا رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں ہے، تو یہ تو ناانصافی ہے۔ آخرکار آغا صاحب جو اس شخص کو ساری کہانی بتاتے ہیں اور وہ شخص کہتا ہے آپ بیٹھے میں آتا ہوں، اور وہ شخص چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر میں وہ پیسے لے کے آ کے آغا صاحب کو دے دیتا ہے۔ وہ پیسے اتنے ہوتے ہیں کہ جتنے پہ آغا صاحب نے سودا کیا ہوتا ہے اتنے ہی پیسے آغا صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، اور آغا صاحب شہر کراچی سپر ہائی وے پہ آ جاتے ہیں واپسی عمرہ کر کے۔ ہائی وے پہ آ کے وہ پیسے آغا صاحب اس زمین کے مالک کو دے کے اور باقی کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ 2007 کی بات ہے جب آخری رقم زمین والے کو دے دی جاتی ہے، اور پھر ٹائم گزرتا جاتا ہے اور وقت آتا ہے 2013 بحریہ ٹاؤن کراچی کا، اور بحریہ ٹاؤن کراچی یہیں پہ ہی آباد ہونے کی تیاری سٹارٹ کر لیتا ہے۔ ملک ریاض اور اس کے چاہنے والے اور اس کی ٹیم اور ریل اسٹیٹ کا بڑا سیکٹر اسی طرف آ جاتا ہے اور کام سٹارٹ کر دیتا ہے۔ کام چلتا جاتا ہے، پیچھے جتنے گوٹ ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں، اور بحریہ ٹاؤن اپنی ترقی کا سفر تیزی سے طے کر رہا ہوتا ہے۔ اس دوران کئی لوگ آتے ہیں، کئی ریل اسٹیٹ کے ایجنٹ بروکر آغا صاحب کے پاس آتے ہیں اور آغا صاحب سے کہتے ہیں کہ یہ زمین ہمیں دے دو، ہمیں دے دو۔ تو یہ لاکھوں کی زمین کروڑوں میں ہو جاتی ہے، اور کروڑوں کی زمین یہ اربوں میں ہو جاتی ہے، لیکن آغا صاحب ہے کہ وہ زمین دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آغا صاحب کے پاس کئی لوگ آ جاتے ہیں، پولیس آتی ہے، کئی لوگ آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں آغا صاحب کو کہ آغا صاحب آپ یہ زمین کا یہ ٹکڑا دے دیں، اور ہم آپ کو کم و بیش 42 ارب روپے تک کی آفر کی جاتی ہے آغا صاحب کو۔ آغا صاحب کا ایمان، آغا صاحب کا دل، آغا صاحب کا رتبہ تو دیکھے، آغا صاحب اس وقت بھی نہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ ایسا ایمان ہر ایک مسلمان کو نصیب کرے، ایسا جذبہ، ایسا رتبہ ہر ایک مسلمان کو نصیب کرے۔ آخری وقت تک بحریہ ٹاؤن کوشش کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو بحریہ ٹاؤن کے لوگ ایک دفعہ پھر آتے ہیں۔ آخری دفعہ جب پولیس والے آتے ہیں اور وہ آغا صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ زمین خالی کر دیں، مشینیں آ جاتی ہیں، تو آغا صاحب ان سے کہتے ہیں کہ ہم سید زادے ہیں، ہائے ہائے ہم سید زادے ہیں، ہم خاموش رہیں گے، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن یاد رکھیں آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آخری الفاظ سن کے پولیس والے واپس چلے جاتے ہیں، اور آغا صاحب عمرے کے لیے سعودی عرب آتے ہیں، اور یہاں آ کے سعودی عرب میں آ کے پھر دعا مانگتے ہیں، اور پھر سعودی عرب سے فون کرتے ہیں اپنے مدرسے کے لوگوں کو، اور ان کو کہتے ہیں کہ جاؤ بحریہ والوں سے بات کرو۔ وہ کوشش کرتے ہیں بحریہ ٹاؤن والوں سے، لیکن بحریہ ٹاؤن والے ان سے رابطہ نہیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آغا صاحب نے ان کو کہا تھا کہ جاؤ ملک ریاض صاحب سے ملو، لیکن جیسے ہی وہ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ سے بات کرتے ہیں تو بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ ان کی ملاقات نہیں کراتی اور ان کی بات بھی نہیں سنتی۔ یہی بات وہ آغا صاحب کو کہتے ہیں، اور آغا صاحب عمرہ کر کے واپسی آ جاتے ہیں، اور پھر آغا صاحب نکلتے ہیں حج کے لیے۔ حج کے دوران آغا صاحب پھر ایک دفعہ اپنے مدرسے کی اور مسجد کی انتظامیہ کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اب آپ لوگ ملک ریاض سے
اس زمین کے بارے میں کوشش نہ کرنا، بات نہیں کرنا، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے حج کا سیزن گزرتا ہے اور پھر بیریا ٹاؤن والے اس دوران کئی کوشش کرتے ہیں اس زمین کو لینے کے لیے، لیکن آغا صاحب کے لوگ منع کر دیتے ہیں۔ جب آغا صاحب حج سے واپسی آتے ہیں تو ایک دن بیریا ٹاؤن والے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سیکورٹی کی وجہ سے وہ یہاں مدرسے میں نہیں آ سکتے، تو آپ اندر بیریا ٹاؤن میں آ جائیں۔ ملک صاحب سے ملنے کے لیے آغا صاحب چلتے ہیں اور وہاں جا کر جب ملاقات ہوتی ہے تو آغا صاحب اور ملک صاحب ایک سامنے بیٹھتے ہیں۔ ملک صاحب کہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو؟ آغا صاحب کے فرماتے ہیں کہ آپ بتاؤ آپ کیا چاہتے ہو؟ ملک صاحب کہتے ہیں یہ جو 15 ایکڑ کی زمین پہ آپ بیٹھے ہوئی زمین چاہیے مجھے، یہ میرے پروجیکٹ کے سٹارٹنگ میں ہے، میرے پروجیکٹ کے گیٹوں کے پاس ہے، میرے پروجیکٹ کے ماتھے کا جھومر ہے، یہ زمین مجھے چاہیے۔ تو آغا صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی، میں عمرے پہ گیا ہوا تھا اور وہاں سے مجھے حکم ہوا تھا کہ یہ زمین آپ کو دے دی جائے۔ جب ہم نے آپ کو کال کی، ہم نے آپ سے ملنا چاہا تو آپ سے رابطہ نہیں ہوا۔ پھر جب حج پہ گیا میں تو مجھے حکم ملا کہ اب زمین نہیں دینی، تو لہٰذا اگر 1 انچ کے پیچھے بھی آپ 1 کروڑ بھی دیں گے مجھے، تب بھی میں آپ کو زمین نہیں دوں گا۔ ہاں، اگر آپ بدمعاشی سے یا کسی اور راستے سے مجھ سے زمین خالی کرائیں گے تو میں کندھے پہ چادر رکھ کے چلا جاؤں گا۔ اتنے میں ملک صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور ملک صاحب کہتے ہیں آج کے بعد آپ کی زمین کی طرف کوئی نہیں آئے گا، اور جب تک بیریا ٹاؤن ہے ہم آپ کو بجلی اور فلٹر پانی آپ کو دیں گے۔ تو آج آغا صاحب کو فری کا پانی اور فری کی بجلی بھی مل رہی ہے، لیکن ایک طرف رنگ و رنگین کی دنیا ہے اور ایک طرف ایمان کی دولت ہے، ایک طرف بیریا ٹاؤن ہے اور ایک طرف مدرسہ ہے۔ جب آپ کا جانا ہوا بیریا ٹاؤن تو مدرسے کی طرف بھی ضرور دیکھیے، اور وہاں موجود مولانا سید بدیع الدین آغا صاحب سے بھی ملاقات کریں، ان کے جذبے کو داد دیں اور جتنی ہو سکے اس مدرسے کی مدد کریں، کیونکہ ایک طرف کھربوں اربوں بیٹھے ہوئے اور ایک طرف اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا جذبہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے 42 ارب روپے ٹھکرا دیے اس 15 ایکڑ کی زمین کے لیے، تو سوچے ان کا جذبہ، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایسا ایمان، ایسا جذبہ نصیب کرے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آگے شیئر کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے، تاکہ ہم مزید اور آپ کے لیے اچھی ویڈیو بنا سکیں۔ تھینک یو، جزاکم اللہ خیر۔